السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ وظائف ایسے ہوتے ہیں جس کو بزرگان دین رحمۃ اللہ تعالی علیہ بتاتے ہیں، کچھ وظیفہ ایسا ہوتا ہے جس کو جنات لوگ بتاتے ہیں، لیکن بزرگان دین رحمۃ اللہ تعالی کے بتائے ہوئے وظائف جو ہوتے ہیں اس میں پڑھائی ہوتی ہے، یعنی کہ ذکر الہی ہوتا ہے، بہت اچھا ہوتا ہے، اور جنات لوگ جو بتاتے ہیں وہ کچھ چیزوں سے بتاتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں بزرگان دین رحمۃ اللہ تعالی کا بتایا ہوا وظائف کس کو پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی ہر حاجت پوری ہوتی ہے۔ کیسے کہ کسی بھی حاجت کے لیے، دولت کے لیے پڑھی جائے، بیماری دور کرنے کے لیے، پریشانی دور کرنے کے لیے، پیسے کے لیے، اور کسی بھی مقصد کے لیے، جائز مقصد کے لیے پڑھا جائے تو انشاءاللہ تعالی وہ مراد پوری ہو جاتی ہے۔ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلا جو وظائف جو ہے وہ چنانچہ سیدنا شیخ غوث العظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، نماز غوثیہ، چنانچہ اس کا نام نماز غوثیہ ہوا، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے۔ اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ نماز مغرب کے بعد 2 رکعت نماز سنت پڑھنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل ادا کریں۔ پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص 11 مرتبہ پڑھیں، اور پھر دوسری ہی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص 11 ہی مرتبہ پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد اب آپ کو کرنا یہ ہے اللہ عز و جل کی حمد و ثنا کرنا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں 11 مرتبہ ہدیہ درود پیش کرنا ہے۔ اور اب آپ کو 11 مرتبہ یوں کہنا ہے، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، کسنی و امددنی فی قضاء حاجتی یا قاضی الحاجت۔ 11 مرتبہ کہنے کے بعد اب آپ کو کھڑے ہو جانا ہے۔ کھڑے ہونے کے بعد عراق کی جانب 11 قدم چلنا ہے۔ اب آپ یہ سوچیں گے عراق کدھر ہے، اب آپ کو عراق کی جانب چلنا ہے۔ آخر کار آپ کو عراق نہیں پتہ چلے تو مدینہ شریف کی طرف بھی چل سکتے ہیں، اب آپ کو معلوم ہی نہیں ہے تو عراق کی جانب ہے، تو ہر قدم پہ آپ کو کہنا ہے یا غوث ثقلینی یا قریب الطرفینی کسنی و امددنی فی قضاء حاجتی یا قاضی الحاجت۔ اور پھر 11 قدم پر جب آخری قدم پر پہنچیں تو یہی کہنا ہے۔ 11 قدم چلنے کے بعد اپنی حاجت کو پیش کریں، جو بھی حاجت ہے آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد جو دعا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ وہ قبول ہوگی۔ اور یہ آپ جو ہے مسجد میں، یعنی کہ مسجد میں فرض پڑھنے کے بعد، سنت پڑھنے کے بعد نفل جو ہے وہ گھر پر آن کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ چھت کا مسئلہ ہو یعنی کہ چھت سے پڑھیں تو اور بہتر ہے، لیکن خوشبو جلا لیں، یعنی اگربتی بتی کیا خوشبو لگا لیں آپ نے جو خوشبو ہو۔ اور اب دوسرا مسئلہ یہ رہتا ہے جو بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ دعا کریں گے وہ قبول ہوگی۔ اب ایک مسئلہ اور ہے، ایک بتائے ہوا وظیفہ، اب وہ کرنا کچھ ایسا ہے اگر کہ وہ بیمار کی نہیں ہے، اگر کہ کوئی بیمار رہتا ہو، جانچیں بھی نارمل آتی ہوں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہو، تو کرنے کا طریقہ یہ ہے جب وہ سوتے ہوں، یعنی کہ جو مریض ہے، رات کے سمے آپ کو ایک سفید پنی لینا ہے۔ سفید پنی ہو، کیا ہے، سفید ایسی کوئی چیز ہو جو ظاہر ہو، اس کے اندر جو بھی چیز رکھی جائے۔ اب آپ کو ایک نیبو لینا ہے۔ نیبو لینے کے بعد اس کے اوپر ایک لونگ رکھنا ہے، لیکن نیبو چھید کا نہ ہو، نہ لونگ اس کے اندر گڑیں، بس آپ اس کے اوپر رکھ دیں۔ کیا آپ نے سفید پنی نہیں ہے تو ٹیپ سفید سے چپکا دیں۔ جب وہ مریض سوتے ہوں، یعنی کہ بچہ ہو کیا ہی کوئی بڑا ہو، جب وہ سو جائیں تو 7 مرتبہ آپ کو اتارنا ہے اس کے اوپر سے، مریض کے اوپر، اور باہر آپ کو پھینک دینا ہے، لیکن آپ کو اس بات کا دھیان رکھیں کعبہ رخ کی جانب نہ پھینکیں، یعنی کدھر آپ کعبے کے رخ کی طرف نہ پھینکیں، اور یعنی کہ آپ کس سائڈ میں، تینوں سائڈ میں پھینکنا چاہیں تو پھینک سکتے ہیں۔ اور پھر جو ہے آپ پھینکتے کے ساتھ دروازہ کھول کر بھی پھینک سکتے ہیں، اور اوپر سے چھت میں ہو تو اس سے بھی پھینک سکتے ہیں فوراً، لیکن جو ہے پھینکتے کے ساتھ آپ آ جائیں واپسی، پھر انشاءاللہ تعالیٰ وہ صبح کو جب اٹھیں گے تو درست اٹھیں گے۔
یہ دو طریقے کے وظائف تھے جو آپ کو بتا دیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔